السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہ تھی، مگر میں نے سارا الزام اپنی بیوی پر ڈال دیا۔ اماں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور اپنی بھانجی سے میری دوسری شادی کروا دی۔ میرے ہاں 3 اولاد پیدا ہو گئیں۔ مجھے کسی پل چین نہ تھا، بیوی پر شک کرنے لگا۔ ایک دن بازار میں پہلی بیوی ملی تو بولی، سچ جانا چاہتے ہو تو آج رات میرے گھر آنا۔ میں سب سے چھپ کر پہلی بیوی کے گھر گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بےتابی سے اسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ میرے اندر ایسی آگ جل رہی تھی جس کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ آس پاس جتنے افراد موجود تھے وہ سبھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں کسی کو کیا بتاتا۔ میری بیوی اندر اسپتال میں تھی، وہ تیسری بار حاملہ تھی، اور آج اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے اسپتال لے کر آیا تھا، مگر میرے چہرے پر ایسی مردنی طاری تھی جیسے میری دنیا اجڑنے والی ہو۔ تھوڑی دیر بعد نرس باہر نکلی، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے مجھے ننھے سے کمبل میں لپٹا ہوا ایک وجود لا کر تھما دیا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے، آپ کی بیوی بالکل خیریت سے ہے۔ نرس کی بات سنتے ہی میرا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے میرا سارا لہو نچڑ گیا ہو۔ میں نے ایک ساکت نگاہ اپنے گود میں موجود اس بچے پر ڈالی۔ نرس مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، شاید میرے تاثرات دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اسپتال میں تو جن کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ تو مٹھائیاں بانٹتے نہیں تھکتے، مگر آپ کے چہرے کو تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو کوئی خوشی ہی نہیں۔ نرس منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جو کچھ میرے اندر تھا اگر میں اس نرس کو بتا دیتا تو شاید وہ بھی صدمے سے پاگل ہو جاتی۔ بچے کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری ساس دائیں جانب کھڑی تھی، انہوں نے بھی جلدی سے بچہ میری گود سے لے لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سرمد، تم ایسا کرو گھر چلے جاؤ۔ شاید ان کو میرے چہرے سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور بیوی کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت تو میرے اندر تھی نہیں۔ پورے گھر پہ سناٹا تھا۔ میرے پہلے والے دونوں بچے میری بیوی نے اپنے میکے بھجوا دیے تھے، اس لیے مجھے ان کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد میں اندر سے بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرا دھیان آج سے 7 سال پہلے کے واقعات کی جانب بھٹک گیا جنہوں نے مجھے آج اس نہج پر پہنچا دیا تھا۔ ان دنوں میں نیا نیا کالج سے فارغ ہوا تھا، جوانی تھی اور کچھ باپ کے پیسے کا اثر کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ دوستوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بھی اماں سے ذکر کر دیا۔ پاگل ہے کیا، اگلے ہفتے تیری شادی ہے اور تو مری جا رہا ہے، اب اپنی بیوی کو لے کر ہی گھومنے پھرنے جانا۔ بھلا دوستوں کے ساتھ شادی سے 1 ہفتہ پہلے کون جاتا ہے؟ اماں نے مجھے ڈانٹا، لیکن میں نے منہ بنا دیا۔ مجھے اپنی زور زبردستی کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ویسے بھی میں اپنی زندگی خود انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اماں کے منع کرنے کے باوجود میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری چلا گیا۔ مری کی خوبصورت فضاؤں میں دن رات گھومتے پھرتے ہم نے جی بھر کر انجوائے کیا۔ جیب میں پیسہ تھا اور صحت قابل رشک تھی کہ مجھے دنیا اپنے قدموں تلے نظر آتی تھی۔ مری آئے ہوئے ہمیں تیسرا روز تھا جب میرے دوست میرے کمرے میں آئے۔ ارے یار، تو ادھر بیٹھا ہے، جلدی چل، پیچھے پہاڑوں میں ایک جنگل ہے جو اوپر کو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت جنگل ہے۔ ویسے تو ٹور گائیڈ نے اس طرف جانے کو منع کیا تھا، لیکن وہ ہم میں کیا جو کسی کی بات مان جائیں۔ میرے دوست نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا لگایا تو میں بھی خوشی سے اچھل پڑا۔ ایسے چھپے ہوئے راستے تلاش کرنے کا تو مجھے بھی شوق تھا۔ رات ہونے والی تھی، دوست مجھے آوازیں دے رہے تھے اور میں اپنے جوتے تلاش کر رہا تھا جنہیں آج واپس آنے کے بعد نہ جانے میں نے کہاں اتار دیا تھا۔
ارے آجا یار، دیر مت کر، میرے دوست نے آواز لگائی تو جھنجھلا کر میں نے ایک نسبتاً ہلکا سا جوتا پہن لیا جو میں اپنے گھر سے ساتھ صرف اس لیے لایا تھا تاکہ ہوٹل کے اندر کمرے میں ہی پہن سکوں۔ میرے جوتے دیکھ کر میرے دوستوں کو تعجب تو ہوا، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ ارے میں مضبوط ہوں، ان جوسوں کے ساتھ بھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ ہم چاروں دوست کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے پچھلے سمت واقعی ایک پہاڑی کے اوپر بل کھاتا ہوا جنگل تھا جو اوپر مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا، اور ادھر ادھر سے نگاہ بچا کر ہم لوگ اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ میرے دوست ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آگے آگے چلتے جا رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا جوتا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ جنگل کی زمین ناہموار تھی، کانٹے اور پتھر میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے اس لیے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل آگے مزید گھنا تھا، میرے پیروں میں پسینہ آنے لگا اور چپل میں پیر سلپ ہونے لگے۔ کیا بات ہے سرمد، تو بوڑھا ہو گیا ہے کیا جو اتنا دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ میرے دوستوں نے پیچھے مڑ کر ایک زوردار نعرہ لگایا۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ارے بوڑھو ہوں میرے دشمن، ابھی دیکھنا میں تم لوگوں کو اپنی اصل طاقت دکھاتا ہوں، میں نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، اور جلدی سے 2 قدم چل کر ان سے آگے بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ لوگ تو صرف ہنسی مذاق میں مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی تھی جس کی دوسری طرف گہری ڈھلان تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ چپل پہلے ہی پسینے کی وجہ سے پھسلن کا شکار ہو رہی تھی۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں ڈھلان سے نیچے گرتا چلا گیا۔ میرے دوست بھی گھبرا گئے، وہ تو صرف مجھے ڈرانا چاہتے تھے، مگر مجھے بری طرح سے درختوں سے ٹکراتا ہوا نیچے ڈھلان میں گرتا دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بھی میرے پیچھے دوڑتے ہوئے نیچے آنے لگے، لیکن میری رفتار بہت زیادہ تھی۔ اونچے اونچے پتھر اور درخت مجھ سے ٹکراتے تو میرا انجر پنجر ہل جاتا۔ ڈھلان میں لڑکتے اچانک میرے ایک زوردار طریقے سے ایک بڑے سے پتھر سے جا ٹکرایا۔ میرا پورا وجود اس بڑے پتھر سے جیسے ہی لگا، مجھے اپنے وجود میں ایک عجیب سا احساس ہوا، یوں لگا جیسے کسی پہاڑ کے نیچے میرا وجود کچلا گیا ہو۔ سب سے زیادہ درد جسم کے نچلے حصے میں اٹھ رہا تھا۔ میرے لبوں سے چیخیں بلند ہوئیں اور مجھے اپنے ہوش و حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید رات کی تاریکی تھی یا میں بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری بار جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر تھا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرے آس پاس دوستوں کے شرمندہ سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ میری دونوں ٹانگوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا، مگر ایک اور بھی ناقابل بیان تکلیف تھی جو میری برداشت سے باہر تھی۔ ڈاکٹر آیا تو اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میرے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی، مگر میں بے چین تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی انجیکشن لگا دیں۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تکلیف تو ہوگی، پورا جسم شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، کئی نسیں کچلی گئی ہیں، 1 ہفتے تک تم صحیح ہو جاؤ گے۔ میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ 1 ہفتے بعد تو میری شادی تھی، لیکن اسی پل میری نگاہ میرے والدین پر پڑی جو پریشان صورت لیے اسپتال کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے چومنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پہلے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میرے والدین نے میری شادی آگے کر دی۔ میرے سسرال والے نیک اور شریف لوگ تھے، انہوں نے بھی میری خراب طبیعت دیکھ کر اصرار نہ کیا، بلکہ وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ چند مہینے گزرے تو میں بمشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا سیکھا۔ سہارا لے کر میں نے چلنا شروع کیا تو میں دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا، لیکن یہ ایک بدترین حادثہ تھا جس نے میری زندگی ویران کر دی تھی۔ لیکن آخر کار میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ گھر میں دوبارہ سے میری شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور میں زمین پر قدم رکھنے کی ٹھیک 1 ماہ بعد امی میری دلہن کو بیاہ کر لے آئیں۔ شادی کے روز میں بھی بہت خوش تھا، لیکن میری بیوی خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔
اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ سگڑ اور سلیقہ شعر بھی تھی۔ اس نے آتے ہی جس طرح گھر کو سنبھالا، میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میری لاؤبالی فطرت تو حادثے کے بعد بدل چکی تھی۔ میں اب دھیان سے ابا کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میں گھر آتا تو میری بیوی مجھے کھانے اور چائے کا پوچھتی اور میری اتنی خدمت کرتی کہ میں سرشار ہو جاتا۔ زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ میرا خیال تھا، کیونکہ اچانک ایک رات کھانے کی ٹیبل پر میں نے امی سے پوچھ لیا، کیا بات ہے امی، آج آپ بہت چپ چپ نظر آ رہی ہیں؟ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ امی نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارے ساتھ آصفہ کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، آج اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ اندازہ بھی ہے؟ تم دونوں کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن تم دونوں نے ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ٹھیک ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے اور گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ بچے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب تم دونوں اپنی فیملی بڑھانے پر توجہ دو۔ امی کی بات سن کر میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا رنگ شرم کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن میری ماں غلط سمجھ رہی تھی۔ ہم دونوں نے اولاد پیدا نہ کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچا تھا۔ یہ تو شاید اللہ کی مرضی تھی کہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ واقعی 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ اب تو مجھے بھی انتظار رہنے لگا۔ میں ہر مہینے اپنی بیوی سے پوچھتا، کیا کوئی امید لگی؟ لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیتی تو میرا دل بھی بجھ کر رہ جاتا۔ اس دن میں آفس گیا تو میرا دوست طلحہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ مٹھائی کس چیز کی ہے تو وہ خوشی سے بولا، ارے یار تیرا دوست باپ بن گیا ہے، بیٹا ہوا ہے میرے گھر۔ یقین نہیں آتا، اللہ نے اتنی بڑی خوشی مجھے دے دی، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا، جبکہ مٹھائی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس کی شادی تو مجھ سے بھی 6 مہینے بعد ہوئی تھی، لیکن آج وہ بھی باپ بننے کی نوید سنا رہا تھا۔ میں اس دن بجھے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس رات میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کی بات کی۔ وہ میری بات سن کر کچھ دیر تک میری جانب دیکھتی رہی، پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنیں، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں یا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا تو میں گنگ سا رہ گیا۔ ایسی سوچ میرے اندر تو نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی، پھر بولی، میری ایک رشتہ دار کی بہن ڈاکٹر ہے، بڑی قابل ہے، نمبر لے لیتی ہوں، ہم کل اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے، جنہیں کروا کر فی الحال میں اور میری بیوی گھر آ گئے تھے۔ ٹیسٹوں کی رپورٹ کل آنی تھی۔ وہ چہرے سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم گھر آئے تو اماں کا موڈ سخت خراب تھا۔ آج کل ویسے بھی ان کا مزاج تھوڑا اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو صاف نظر انداز کر دیا اور مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج وہ رقیہ آئی تھی۔ وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ ابھی تک بہو کے گھر خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ میں تو لوگوں کو جواب دے دے کر تھک چکی ہوں۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، نہ جانے میں کس لڑکی کو بیاہ کر لے آئی ہوں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو تیری زندگی برباد ہونے کی ذمہ دار تو میں ہوں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ میں خود پریشان ہو اٹھا تھا۔ ان کی بات نے مجھے بھی اندر تک دہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر ترس آیا۔ بھلا وہ بیچاری مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ گئیں۔ میری بیوی کے چہرے پر اس دن بڑی خوشی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹیں لے کر وہ جلدی سے میرے پاس آئی۔ یہ دیکھیں، ساری رپورٹس میں لکھا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم جلد والدین بن جائیں گے۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ رپورٹس پکڑ کر میرے دل کو بھی ایک اطمینان سا ہوتا چلا گیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے بے تابی سے دن کاٹنے شروع کر دیے۔ میری بیوی ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے اس ڈاکٹر کے پاس لازمی چکر لگا لیا کرتی تھی۔ مجھ سے زیادہ اولاد کے لیے
تو شاید وہ خود بےتاب تھی۔ آفس میں بھی اب تمام لوگ مجھ سے پوچھنے لگے تھے۔ وقت گزرتے گزرتے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس روز میں کام سے گھر آیا تو میری بیوی ایک پانی بھری بوتل کے اندر کچھ ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو سیما؟ میں نے پوچھا تو وہ یوں اچھلی جیسے پتہ نہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے ایسی کیا بات، جب اماں اور باپ دونوں صحت مند ہیں اور ہم دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے میں آج تعویذ والے بابا سے تعویذ لے کر آئی ہوں۔ وہ تو کہہ کر روتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ بھلا یہ کس نے کہا کہ ماں اور باپ دونوں ہی صحت مند تھے؟ میں نے آج تک اپنا چیک اپ بھی نہیں کروایا تھا۔ میں بے چینی سے چھت پر جا کر ٹہلنے لگا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتے ہوئے مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے اپنا بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بیوی نے تو 2.5 سالوں میں کئی ٹیسٹ اور رپورٹیں کروا لی تھیں، سب کے سب کلیئر تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اگلے دن خاموشی سے اپنی بیوی کو اسی رشتہ دار کے پاس چلا گیا جس کی بہن کے پاس میری بیوی اپنے آپ کو دکھایا کرتی تھی۔ وہ اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میری رپورٹ کے متعلق وہ گھر میں کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا۔ اس نے میرا بغور معائنہ کیا اور ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دے دیے، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی مجھے اشارہ دے رہی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے بلا لیا۔ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے سرمد بھائی، ڈاکٹر نے کہا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کچھ عرصے قبل مجھے کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ میرا دھیان اپنے مری والے حادثے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سمجھنے والا تاثر پھیل گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے آپ کے اندر بہت کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ آپ کے مردانہ خلیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب آپ باپ بننے کے قابل نہیں رہے۔ ڈاکٹر کی بات میرے سر پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ میں جلدی سے اپنی رپورٹیں اٹھائے واپس آ گیا، لیکن آنے سے پہلے میں نے اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے، بلکہ اب تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے اس رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس کیوں چلا گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور 6 مہینے مزید گزر گئے۔ لوگوں نے سوال کر کر کے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ میری ماں دن رات میری بیوی کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی نامردی والی بات سب سے یوں چھپائی تھی کہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے سامنے میری بیوی آنسو بہاتی رہتی اور میری ماں اسے بھانج کہتی، لیکن میں کبھی یہ سچ نہ اگلتا کہ کمی تو دراصل مجھ میں ہے۔ 3 مہینے بعد میری ماں کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں۔ میں جانتا تھا کہ میں دوسری شادی تو کیا، تیسری شادی بھی کروں گا تو میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن گھر میں روز اور اس طرح کی چکھ چکھ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ میری بیوی بھی اب ہر وقت بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ تھک ہار کر میں نے اسے ایک روز طلاق دے دی۔ طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھامے وہ چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اماں ابا بلند آواز میں شکر ادا کر رہے تھے کیونکہ بھانج عورت سے ان کی جان چھوٹی۔ میں دل ہی دل میں پشیمان تھا اور خود کو اپنے کام کاج میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو مجھے گھر میں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ اماں کسی مہمان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور وہ مہمان جو بھی تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری سابقہ بیوی کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل سی لڑکی بھی بیٹھی تھی، مشکل سے 20-22 سال کی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کیسے ان لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے، لیکن میں سلام کر کے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اماں نے مجھے بتایا
کہ میری سابقہ بیوی کی بہن آج ہمارے گھر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا چاہتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی اور نے نہیں بلکہ میری سابقہ بیوی نے کہا ہے۔ ابا کی دولت اور جائیداد اچھی خاصی تھی، ہم لوگ شہر کے پوش علاقے میں رہا کرتے تھے۔ اماں کو تو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ دولت اور جائیداد کے چکر میں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ انہیں بھلا کیا لینا دینا تھا کہ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ انہوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جلد ہی وہ میری نئی بیوی رانی کو بیاہ کر لے آئیں۔ اماں تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری شادی کا انجام بھی کیا ہوگا۔ سب گھر والے اولاد کا انتظار کریں گے اور آخر میں کچھ عرصے بعد وہ اس بیوی سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ رانی کم عمر تھی اور حسین بھی، لیکن اسے میری خامی کا ابھی تک پتہ نہیں تھا، اسی لیے مجھ پر محبت لٹایا کرتی تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزرے، میں بوجھے دل سے کام پر جاتا اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتا، لیکن اس روز کچھ عجیب ہوا۔ میں واپس آیا تو دروازے پر اماں نے مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کس خوشی میں اماں؟ اماں حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ارے اسی خوشی میں جس کا انتظار برسوں سے ہے، تو باپ بننے والا ہے، تیری بیوی امید سے ہے۔ آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں اسے اسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اماں کو یوں لگا جیسے میں خوشی سے اچھل پڑوں گا، لیکن میں تو وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنی خامی کا اچھے طریقے سے پتا تھا۔ پھر میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ سامنے ہی رانی نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، لیکن میرے وجود کو جیسے کسی نے آرے سے کاٹ دیا۔ اگر وہ حاملہ تھی تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کا کردار مشکوک تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن میں کس منہ سے سب کو بتاتا کہ میں تو نامرد تھا، یہ اولاد میری نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری ماں نے رانی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ 9 مہینے میرے گھر میں میری ہونے والی اولاد کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں جب بھی اس کا ذکر سنتا مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے مجھے کھولتے پانی میں ڈال دیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ جاتا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ رانی سے بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ مجھے اس پر شدید طیش آتا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے اپنی خامی کو کیسے بیان کرتا؟ آخر 9 مہینے گزرے اور رانی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے ہاتھوں میں لے کر میں سوچتا رہا کہ کسی اور کی اولاد کو مجھے اپنا نام دے کر پالنا پڑے گا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گیا۔ لیکن صرف 4 مہینے گزرے تھے کہ رانی ایک دفعہ پھر حاملہ ہو گئی۔ اس دفعہ تو میرا جی چاہا کہ میں تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دوں اور اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میں اس سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتا، بچے کو بھی ٹھیک سے پیار نہ کرتا۔ سب گھر والے حیران تھے کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ رانی بھی پریشان رہتی اور اسی پریشانی میں اس نے میری بیٹی کو جنم دے دیا۔ میں نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رانی مجھے دھوکہ دے کر کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات میں ہے، لیکن میں اگر اس کا راز کھولتا تو مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑتا، اسی لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ وہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 9 مہینے میں نے کس طرح گزارے یہ بس میرا دل ہی جانتا تھا، اور آج 9 مہینے کے بعد میری بیوی نے ایک دفعہ پھر بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے پتا تھا میری بیوی بد کردار ہے، لیکن میں پھر بھی کسی اور کے بچوں کو پالنے پر مجبور تھا۔ شاید میں اس رات اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا کہ اچانک میری جیب میں رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون نکال کر نمبر دیکھا تو چونک گیا۔ وہ میری سابقہ بیوی کا نمبر تھا۔ طلاق کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ مجھے فون کیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے فون کان سے لگایا۔ وہ مجھے بچے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہو، اور میں چونکا۔ وہ مجھے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سرمد، تم کیوں پریشان ہو، تمہاری پریشانی کا حل صرف میرے پاس ہے، وہ کہہ رہی تھی،
اور میں کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے میری دی جانے والی طلاق کا کوئی غم تھا۔ کیا بات ہے؟ تم تو اولاد کے لیے ترستے تھے۔ آج تمہارے 3 بچے ہو گئے ہیں، تب بھی تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس کی چبھتی ہوئی آواز آئی تو میں نے سر شرم سے جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے، اس نے کہا تو میں چونک کر سر اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر میں تو ساکت تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کا رشتہ دار، لیکن وہ ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میری بیوی اس سے بڑی بے تکلفی سے مل رہی تھی، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا رشتہ ہو۔ یہ یقیناً تم ہم دونوں کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں شاید تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتی، لیکن اب مجھے تم پر ترس آتا ہے، میری بیوی کہہ رہی تھی، اور میں ساکت بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں اپنے اس کزن سے محبت کرتی تھی جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے، لیکن ماں باپ نے تمہارے اعلیٰ سٹیٹس اور دولت کو دیکھتے ہوئے میری تم سے شادی کروا دی۔ شادی کے پہلے روز ہی میں نے عہد کر لیا تھا کہ اولاد پیدا نہیں کروں گی اور جلدی تم سے طلاق لے لوں گی۔ مجھے تمہاری صورت دیکھ کر شدید غصہ آتا تھا، کیونکہ تم ہی تو وہ شخص تھے جس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ تم لوگ اولاد کے لیے مچلنے لگے تو میں جان بوجھ کر تمہیں اپنے اسی رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ وہ میری اور اپنے بھائی کی محبت سے واقف تھی، اس لیے اس نے وہی کیا جو میں نے اس سے کہا۔ میں ماں حمل کی ادویات استعمال کیا کرتی تھی، لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا، یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے اولاد میں دیر ہے۔ مجھے پتا تھا جلد یا بدیر تم کسی مردانہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ گے، اس لیے میں نے بہانے سے تمہیں اپنے کزن سے متعارف کروایا، اور جب تم مجھ سے ملے تو اس نے جان بوجھ کر کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موجودہ بیوی سے جو تمہارے بچے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، وہ بچے تمہارے ہی ہیں۔ تم سے طلاق لینے کے بعد مجھے تم پر ترس آیا۔ تم امیر تھے، اچھے اخلاق والے بھی تھے، اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہہ کر اس کی بیٹی کا رشتہ تم سے کروا دیا۔ اب تمہاری شادی کو کئی برس گزر چکے ہیں، اور شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں اور میرا یہ کزن بھی آپس میں شادی کر چکے ہیں، لیکن بس ایک ہی کمی ہے، ہر طرح سے فٹ ہونے کے باوجود ہماری اولاد نہیں ہے۔ شاید یہ سب اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہونے لگی، جبکہ میں تو یوں کھڑا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دونوں مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر میں انہیں معاف کر دوں گا تو ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی، لیکن میں تو اپنے گزرے ہوئے برسوں کو یاد کر رہا تھا جن میں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنا سب کچھ کیا تھا میں نے اپنی اس بیوی کے لیے، لیکن آخر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنی آنکھیں میچ لی، مگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نفرت اور انتقام کا یہ تسلسل اگر چلتا رہتا تو نہ جانے کہاں جا پہنچتا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھی اور نیک بیوی دی جو میری نفرت بھرے رویے کے باوجود مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تھی۔ میرے 3 بچے تھے جو مجھے لگتا کہ کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی اور اس ڈاکٹر کو معاف کر دیا، کھلے دل سے۔ جب میں واپس آیا تو میرے اوپر سے منوں بوجھ ہٹ چکا تھا۔ میں سیدھا اسپتال چلا آیا، جہاں میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ اب میں تمہارا اور اپنے بچوں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور مجھے بھی یوں لگا جیسے زندگی آج حسین ترین ہو گئی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔